ناظرین، ابھی ابھی اسلام آباد سے ایک گرما گرم خبر میرے پاس پہنچی تو میں نے کہا کہ یہ خصوصی ولاگ اس حوالے سے کر لیا جائے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ 4-5 روز سے IMF کا وفد اسلام آباد پہنچا ہوا ہے اور ان کے مذاکرات ہو رہے ہیں ہمارے نئے وزیر خزانہ بنے محمد اورنگزیب صاحب، جنہوں نے اگلے روز پاکستان کی شہریت حاصل کی وزیر خزانہ بننے کے بعد، اناؤنس ہونے کے بعد۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے پاکستان کا شہری بنتے ہوئے اور اس پاکستان کے شہریت لیتے ہوئے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ لیکن جب میں آپ کو تفصیل بتاؤں گا کہ گزشتہ روز ان کے ساتھ کیا ہوا، IMF کا جو ڈیلیگیشن آیا ان کے ساتھ مذاکرات میں وزارت خزانہ میں، تو یقیناً آپ کو بھی افسوس ہوگا کہ ہم کیا لوگ ہیں اور ہماری کیا حکومت ہے۔ یہ مینڈیٹ چور حکومت اور اس کے سلیوٹ ٹھوک وزیر اعظم اور ان کے یہ نئے پاکستان کے شہری بنے ہوئے وزیر خزانہ کس طرح پاکستان کو اور پاکستانیوں کو شرمندہ کر رہے ہیں۔ تفصیل یہ ہے کہ گزشتہ روز مذاکرات کے دوران اچانک اس ڈیلیگیشن کے ایک ممبر نے اس وقت سب کو حیران کر دیا جب وہ سیدھی انہوں نے سامنے بیٹھے ہوئے، میں اس ڈیلیگیشن کا جو ممبر ہے اس کا نام بھی مجھے پتا ہے لیکن میں اسے ڈسکلوز نہیں کروں گا کیونکہ میرے اپنے سورس کے بھی ظاہر ہے، اسے بھی میں نے سیو کرنا ہے۔ انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا جی کہ ہمارے سیریس کنسرن ہیں۔ جب یہ بات کی تو سب کے کان کھڑے ہو گئے کہ کون سے سیریس کنسرن ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ آپ اتنے اربوں ڈالر پہلے لے چکے ہیں ہم سے اور اب دوبارہ آپ 8 ارب ڈالر کا تقاضا کر رہے ہیں اور آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ اگلے 5 سال تک آپ IMF کا قرض پروگرام سائن کرنا چاہتے ہیں ہم سے۔ آپ نے جو اب تک کے آپ کے اقدامات تھے اس کے حوالے سے تو جو ہے سو ہے، ہم اس میں اپنی رپورٹ وہاں اپنے ایگزیکٹو بورڈ کے سامنے پیش کریں گے، لیکن آپ یہ بتائیں کہ ابھی اورنگزیب صاحب دیکھ ہی رہے تھے کہ یہ کیا ان کے کنسرن ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ ہمیں لگتا یہ ہے کہ ہم وار زون میں آ گئے ہیں، ہم اسلام آباد میں نہیں بیٹھے ہوئے۔ اور اس ممبر نے کہا، ایگزیکٹلی انہوں نے ٹائم نوٹ کیا ہوا تھا، انہوں نے کہا جی کہ پہلا آپ کا جیٹ فائٹر طیارہ 9:18 پر ہمارے سر کے اوپر سے زوں کر کے گزرتا ہے۔ ایگزیکٹلی اس ممبر نے زوں کی آواز نکالی۔ اس نے کہا ہمیں معلوم ہے کہ آپ کی پاکستان ڈے کی پریڈ ہو رہی ہے 23 مارچ کو، لیکن ہم گزشتہ 4-5 روز سے اسلام آباد سے جب سے آئے ہیں، پہلا آپ کا فائٹر طیارہ ہمارے سر کے اوپر سے، اسلام آباد کے اوپر سے 9:18 پر گزرتا ہے اور اس کے بعد اکا دکا طیارے آتے رہتے ہیں اور پھر 12:30 پر آپ کے باقاعدہ فائٹر طیاروں کی فلیٹ اسلام آباد کے اوپر پروازیں کرنا شروع کرتے ہیں اور آخری آپ کا فائٹر طیاروں کا فلیٹ 2:30 پر اسلام آباد کے اوپر سے گزرتا ہے۔ آپ کی یہ جو مشقیں ہو رہی ہیں اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ ظاہر ہے انہیں یہ لگا کہ یہ اتنا فیول اس پہ ایکسپینس ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہماری آبزرویشن یہ ہے کہ آپ اپنی اس پریڈ پر اتنا خرچ کر رہے ہیں، آپ بچت خاک کریں گے۔ ایگزیکٹلی یہ لب و لہجہ تھا ان کا۔ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ اپنے ڈیفنس اخراجات کیسے کم کریں گے۔ اب جب یہ کوشچن ہوا، اورنگزیب صاحب نے پہلو بدلا، لیکن ان کے پہلو بدلنے سے پہلے انہوں نے کہا آپ پاکستان کے عوام کے نام پر ہم سے اربوں ڈالر لیتے ہیں اور اس کا بڑا حصہ آپ کی ڈیٹ سروسنگ، مطلب قرضوں کے سود کی ادائیگی اور قرضوں کی واپسی اور انہیں ریسکیجولنگ کے اس میں اور ڈیفنس کے ایکسپنسز پر آپ کا خرچ ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا آپ ہمیں یہ بتائیں کہ گزشتہ 6 ماہ کے دوران آپ نے عوام کی بہتری اور فلاح کے لیے کیا کیا۔ آپ عوام کے نام پہ پیسہ لیتے ہیں لیکن آپ کے اخراجات یہ ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں گزشتہ 4-5 دنوں سے۔ ہم نے بورڈ کو جا کر آپ کے بھی آپ پہ پریزنٹیشن دینی ہے، تو اس لیے ہمیں کچھ تفصیلات چاہیے آپ سے۔ انہوں نے پہلے تو ڈیفنس اخراجات کی بات کی، مزید آگے ایلیبوریٹ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں 2 دن کے اندر یہ تفصیلات فراہم کریں کہ آپ کے پاس کل کتنے سپاہی ہیں آپ کی فوج میں، کتنے آفیسر ہیں، کتنے جرنیل ہیں، کتنے جرنیل GHQ میں بیٹھتے ہیں اور کتنے جرنیل آپ کے فیلڈ میں ہوتے ہیں۔ بات یہاں نہیں رکی، انہوں نے بات اس سے آگے بڑھائی۔ انہوں نے کہا آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کے ایک سپاہی پہ پر ڈے کتنے اخراجات آتے ہیں، آپ کے ایک آفیسر پہ پر ڈے کتنے اخراجات آتے ہیں اور آپ کے ایک جرنیل پر ڈے کتنے اخراجات آتے ہیں۔ یہ تفصیلات مانگی ہیں انہوں نے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ پاکستانی وفد میں شامل لوگوں کے منہ لٹک گئے ہیں تو انہوں نے ڈھارس بندھانے کے انداز میں کہا کہ ہمیں آپ سے ہمدردی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو ضرورت کے مطابق مطلوبہ قرض ملے، لیکن ہمیں اپنی فکر ہے کہ ہم بورڈ کو جا کر کیا بتائیں گے۔ اب تھوڑی سی وہ ہمدردی کرنا چاہتے تھے کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا کہ وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب اور ان کے ساتھ جتنے سیکرٹری خزانہ یہ وہ پورا ان کا ڈیلیگیشن تھا، سب کے چہرے اتر چکے تھے جب انہوں نے یہ ڈانٹ سنی۔ میرا سورس یہ بتاتا ہے، موجود تھا وہاں سورس میرا، انہوں نے کہا بھرم رکھنے کے لیے انہوں نے یہ کہا کہ آپ کے حالات اور اقدامات ہماری مینجمنٹ کے لیے کنونسنگ نہیں۔ مطلب یہ تھا کہ ہم کنونس نہیں۔ اور اس کے بعد کیا ہونا تھا، اس کے بعد دوڑیں لگ گئیں وزارت خزانہ کی، وزارت دفاع کی، جہاں سے یہ ڈاٹا آنا تھا، اور پھر پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں وہاں بیٹھے ہوئے جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل والے ہیں، آپ کو پتا ہے وہاں جرنیل بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بریگیڈیئر بھی اور کرنل بھی، بات ان تک بھی پہنچ گئی اور پھر وہ بھی ایکٹیو ہو گئے کیونکہ ان کی تو امیدیں کچھ اور تھیں کہ ادھر سے 8 ارب ڈالر آئیں گے تو اس کے بعد پھر یہ سارا ہمارے ہاتھ میں ہوگا، کیونکہ وہ اسلام آباد آ کے بیٹھے ہی اس لیے تھے۔
اور اب یہ اچانک سلسلہ ہو گیا تو یہ تو پیسے نہیں آنے والے. تو پھر ان کی بھی دوڑیں لگی ہوئی ہیں, وزارت خزانہ والوں کی بھی, وزارت دفاع کی بھی. اور یہ ساری رپورٹ پرائم منسٹر آف پاکستان جو مینڈیٹ چور حکومت کے سلیوٹ ٹھوک پرائم منسٹر ہیں ان تک بھی پہنچ گئے کہ حضور آپ کے جتنے سلوٹ اور جتنی آپ کے خوش آمدانہ لب و لہجہ ہے وہ کام نہیں آیا. یہ جو فائٹر طیارے روزانہ اوپر سے زوں کر کے گزر رہے ہیں, اس زوں کی آواز نے آئی ایم ایف کے ڈیلیگیشن کو زچ کر دیا ہے. اور اب وہ پورے اخراجات ہم سے مانگ رہے ہیں کہ آپ کے ڈیفنس اخراجات کتنے ہیں, حتیٰ کہ انہوں نے ایک ایک سپاہی اور ایک ایک جرنیل اور ایک ایک آفیسر پر اخراجات, اٹھنے والے اخراجات کی تفصیل مانگ لی ہے. اب ہم نے یہ 2 دن کے اندر انہیں تفصیل دینی ہے, اور تفصیل نہیں دیں گے تو انہوں نے یہ تو کہہ دیا کہ ہماری مینجمنٹ کنونس نہیں ہوگی. بیسیکلی وہ کنونس نہیں ہے اور وہ لٹرلی تپے بیٹھے ہیں. جی ہاں ناظرین, یہ ہے صورتحال اسلام آباد کی, اور یہ ہے ہماری حکومت کی کارکردگی. اور یہ جو نئے نئے وزیر خزانہ بنے ہیں جنہیں انہوں نے پہلے پاکستان کی شہریت ترک کر دی تھی, بیلجیم, ہالینڈ, پتہ نہیں کہاں کی شہریت انہوں نے لے لی تھی, اب وہ وزیر خزانہ بن گئے ہیں تو انہوں نے دوبارہ شہریت لے لی ہے. اور شہریت لینے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے, بہت بہتر محسوس ہو رہا ہے. حضور آپ کو قومی شناختی کارڈ لے کے